بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چھوٹا پلاٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ پلاٹ کتنے خسروں پر محیط ہے، یعنی کہ قبضہ آپ کو اسی جگہ سے دیا جا رہا ہے جس کی ملکیت آپ کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ تو ایک رجسٹری میں کتنے خسرہ نمبرات ہو سکتے ہیں، کتنے ہونے چاہیے، تمام چیزیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی جو اپڈیٹس ہوں آپ تک بر وقت ملتی رہیں آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروس لینی ہے، وہ ویزا سے ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے لیگل ڈرافٹنگ ہے، یا پھر کوئی بھی ٹرانسلیشن سروس ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے سامنے اس ٹائم جو ہے یہ ایک میپ اوپن ہوا ہے، کسی بھی موضوع کا، کسی بھی ولیج کا میپ ہے، اس میں کافی خسرہ نمبرات ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو سکرین شاٹ ہے یہ نقل رجسٹر حقداران زمین کا ہے۔ تو اب یہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ کتنی زمین ہوگی تو کتنے خسرہ نمبرات ہو سکتے ہیں، یہ کتنے خسرہ نمبرات ہونے چاہیے جو بھی آپ کی پراپرٹی پرچیز آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، کتنا رقبہ بڑا ہے، اور ریکارڈ میں وہ کیا مینشن ہے اس کا۔ فار ایگزامپل اگر آپ زیادہ کنال، زیادہ ایکڑ خرید رہے ہیں تو اس میں زیادہ خسرہ نمبرات کے چانسز ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے، لیکن جو زیادہ، اگر ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پلاٹ ہوتا ہے اس میں 10 خسرہ نمبرات ہوتے ہیں، تو وہ غلط ہے، وہ بالکل ایکوریٹ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ قبضہ آپ کو ایک چھوٹے سے پورشن یا کسی ایک مخصوص خسرہ میں دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی جو ملکیت آپ کو دی جاتی ہے وہ مختلف خسرہ نمبرات سے دی جا سکتی ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جوائنٹ کھاتہ سے آپ نے یہ پراپرٹی پرچیز نہیں کرنی، کیونکہ کل اگر پارٹیشن کا کیس ہوتا ہے تو آپ کے لیے مسئلے مسائل کا سامنا، آپ کو لیٹیگیشن میں اس کو جو ہے وہ انوالو کیا جا سکتا ہے، یا آپ ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک پیچیدگیاں اس میں آ سکتی ہیں، آپ کا ایکسپینس وغیرہ، ٹائم وغیرہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو جوائنٹ کھاتہ سے پرچیز نہیں کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اگر تو یہ پراپرٹی بہت زیادہ ہے، 20 کنال، 50 کنال، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جن کھیوٹ سے آپ کو دی جا رہی ہے اس کھیوٹ کی ٹوٹل میجرمنٹ کتنی ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس پوری کھیوٹ کا مالک ہوں، 350 کھیوٹ نمبر ہے، یہ جو فرد آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نمبر کھیوٹ مالک، اب 350 کھیوٹ میں ٹوٹل خسرہ نمبرات کتنے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 قطعات، یعنی 4 خسرہ۔ اب اس 4 خسرے اس پوری کھیوٹ میں ہیں، اور ٹوٹل میجرمنٹ ان کی ہے 16 کنال 6 مرے۔ اب یہ 4 خسرہ نمبرات کون کون سے ہیں؟ 176، 177 اور 178۔ یہ میں نے رفلی سے نام لکھ دیے، اس کے نمبر وغیرہ پٹ کر دیے ہیں، جو اصل ان کے نمبر تھے ان کو ڈیلیٹ کر کے۔ اسی طرح یہ تو 3 خسرے ہو گئے، اس کے سیکنڈ پیج پہ، تھرڈ پیج پہ جو بھی ان کے اس کا جو تسلسل تھا اس پہ چوتھا خسرہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ تو ٹوٹل کی میجرمنٹ ہے 16 کنال 6 مرلے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس پوری کھیوٹ کا مالک ہوں، میں آپ کو سالم کھیوٹ بیچ رہا ہوں، سالم جتنے بھی اس میں خسرہ نمبرات ہیں سارے بیچ رہا ہوں، تو پھر تو آ جائے گا 16 کنال 6 مرلے کی میجرمنٹ، اور اس میں 4 خسرہ نمبرات آ جائیں گے۔ لیکن اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کھیوٹ میں کتنے خسرہ نمبرات ہیں۔ کئی دفعہ ایک کھیوٹ میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو ریکارڈ میں چیک کرنا ہے کہ اس پوری کھیوٹ میں کتنے خسرہ نمبرات ہیں، لیکن یہ اس ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نے سارے کھیوٹ، سارے خسرہ نمبرات پرچیز کرنے ہو۔ لیکن اگر آپ نے ایک چھوٹا سا رقبہ پرچیز کرنے ہیں، فار ایگزامپل 3 مرلے کا پلاٹ ہے، 5 مرلے کا پلاٹ ہے، تو جو خسرہ نمبرات ہوتے ہیں وہ عموماً اتنے چھوٹے نہیں ہوتے کہ 2 مرلے کا ایک خسرہ نمبرات ہو، عموماً یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کو بتا دیں، تو فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ پلاٹ دکھا دیا ہے، یہ والا پلاٹ، اب یہ خسرہ نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں ایگزامپل لے لیتا ہوں، یہ 601 نمبر خسرہ ہے، یہاں سے آپ کو چھوٹا سا پلاٹ لے لیتا ہے، کہتا ہے جی یہ 3 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ آپ پرچیز کر لیں۔ لیکن جب آپ کو ملکیت ٹرانسفر کی جاتی ہے، جو فرد نکلوایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس خسرے کا بھی اس میں مینشن ہو، اس کا بھی مینشن ہو، اس کا بھی مینشن ہو، یہ 3 خسرے نمبرات مینشن ہوں گے جو کہ اس جہاں سے آپ کو قبضہ دیا جا رہا ہے وہ کافی اس سے دور ہوں۔ تو آپ نے ایک تو یہ کہ پٹواری سے ریکارڈ آپ طلب کر لیں، اس کا جو میپ ہوتا ہے، لٹھا، عکس، مساوی، جو بھی اس کے جو ولیج میپ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں، ریکارڈ آف رائٹس دیکھیں گے کتنے خسرہ نمبرات ہیں، اور کوشش یہ کی جائے نشاندہی بھی اگر پاسبلٹی ہو تو نشاندہی بھی کروا لے کہ واقعی جو آپ جس پراپرٹی کا قبضہ لے رہے ہیں وہ واقعی اسی جگہ پہ واقع ہے، اور ملکیت جو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ اسی قبضے کے متعلق ہے اسی پراپرٹی کے متعلق ہے جس کا آپ کو قبضہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے قبضہ دیا جا رہا ہے تو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں لوکیشن کے کس خسرے میں یہ واقع ہے، تو آپ اگر تو اس خسرے میں ہی ملکیت ہے تو یہ سب سے بالکل ایکوریٹ اور اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ قبضہ کو یہاں سے دے رہا ہے، ملکیت ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی ہے، تو وہ ایک مسئلہ مسائل لیٹیگیشن سٹارٹ
اسٹارٹ ہو سکتی ہے, کسی بھی سٹیج پہ کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر بے شک آپ کو پوزیشن کے رائٹس ہوتے ہیں, لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ صرف پوزیشن پہ رائٹس نہیں بلکہ آپ کو اونرشپ بھی اسی میں ہونی چاہیے, تاکہ کسی بھی قسم کا ابہام, کوئی بھی کنفیوژن یا کوئی بھی آپ کے کل کلام کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ کے خلاف کوئی بات نہ جائے. پھر آپ حدود ارباب بالکل پراپر لکھے, مینشن کرے کہ کہاں سے حدود ارباب, کس کے آپ کے رائٹ لیفٹ اور مشرق مغرب شمال جنوب میں کیا جو ہے وہ کون سی پراپرٹیز واقع ہیں, ان کا بالکل ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کرے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو آپ کا یہ والا پلاٹ ہے, ان تینوں خسرہ نمبرات اس پہ لکھتے ہیں, تو اگر تو یہ جو موقع پہ جگہ واقع ہے وہ یہ والی ہے, تو پھر اس کو 3 خسرہ نمبرات لگ سکتے ہیں, یہ والا بھی, یہ والا بھی اور یہ والا بھی, کیونکہ تینوں کو لنک کرتا ہے. لیکن اگر قبضہ آپ کا یہاں پہ ہے اور خسرہ نمبرات یہ والے مینشن ہو گئے ہیں, تو آپ نے یہ پٹواری سے ریکارڈ جا کے چیک کر لینا ہے, اس سے کنفرم کر لینا ہے کہ کیا یہ خسرہ نمبر اسی جگہ پہ واقع ہے, ڈیمارکیشن وغیرہ کروا لیں, نشاندہی کروا لیں, تاکہ کل کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے.